فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، یعنی سارے لوگ مل کے اکٹھی جو دعا کرتے ہیں عام طور پر، اس کی کیا حیثیت یا حقیقت ہے؟ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کے ثبوت میں کوئی مقبول حدیث نہیں ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی کرنی چاہیے۔ نہایت تعجب کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، 5 وقت نمازیں پڑھائیں، صحابہ کرام کی کثیر تعداد نے آپ کی اقتداء میں نمازیں پڑھی، مگر ان میں سے کوئی ایک بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے بطلان کی واضح دلیل ہے۔ یعنی کوئی سنت طریقہ نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھ کے پھر امام دعا مانگے اور سب پیچھے پیچھے آمین کہے۔ فرض نماز کے بعد ایسا کرنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ الگ الگ دعائیں تو سب موجود ہیں جو پیچھے گزری۔ مولانا عبد الرحمن مبارک پوری کہتے ہیں کہ اگر کوئی انفرادی طور پر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ امام ابن تیمیہ، ابن قیم، ابن حجر اور بہت سے محققین علماء نے فرض نماز کے بعد مروجہ اجتماعی دعا کا انکار کیا ہے اور اسے بدعت کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پانی کے استعمال میں اور دعا کرنے میں حد سے تجاوز کریں گے، یعنی جو حدود میں نے بتا دی، جو طریقے، وہ ان سے آگے بڑھ جائیں گے۔ اجتماعی دعا کی دلیل میں بیان کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں، تفصیل حسب ذیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو بندہ ہر نماز کے بعد اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کو نامراد نہیں لوٹاتا۔ اس کی سند میں اسحاق بن خالد ہے جو منکر احادیث روایت کرتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ اس کے ایک اور راوی عبدالعزیز بن عبد الرحمن کی خصیف سے بیان کردہ روایات جھوٹی اور من گھڑت ہوتی ہیں۔ خصیف کا انس سے سوا معلوم نہیں۔ علاوہ ازیں اس روایت میں اجتماعی دعا کا کوئی ذکر نہیں۔ یزید بن اسود عامری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کا سلام پھیرا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ اس حدیث کی سند حسن ہے، مگر عبید اللہ رحمانی مرحوم لکھتے ہیں کہ کتب احادیث کے اندر اصل حدیث میں ورفع یدیہ فدعا، دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی کے الفاظ موجود نہیں ہیں۔ علاوہ ازیں اس میں بھی اجتماعی دعا کا ذکر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن زبیر دعا کرتے تھے اور آخر میں اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے منہ پر پھیرتے تھے۔ اس سلسلے میں پیش کی جانے والی تقریباً تمام روایات نہ صرف یہ کہ سخت ضعیف ہیں بلکہ ان میں اجتماعی دعا کا ذکر تک نہیں۔ بعض احادیث کا موقع و محل تو کچھ اور ہے، مگر انہیں زبردستی زیر بحث اجتماعی دعا کے ساتھ نصحی کر دیا گیا ہے، یعنی نماز کے بعد نہیں۔ کیا فرض نمازوں کے بعد ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا بدعت ہے؟ اس سلسلے میں درج ذیل امور قابل غور ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ اٹھا کر اجتماعی دعا کرنا ایک مستقل عبادت ہے جو غیر موقت ہے، کسی وقت بھی کی جا سکتی ہے، اور جن مواقع پر اس کا اہتمام کرنا سنت سے ثابت ہے انہی کو ترجیح دی جائے گی۔ یعنی ایک بات ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا، اور ایک ہے نماز کے علاوہ کسی بھی وقت اجتماعی دعا کر لینا، اکٹھے دعا کر لینا۔ تو ان دو چیزوں میں فرق ہے۔ نماز کے بعد تو کوئی سنت نہیں ہے کہ اکٹھے مل کے اس طرح ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے، لیکن کسی اور موقع پر کی جا سکتی ہے، اور وہ غیر موقت، یعنی اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ ہاں، جو سنت میں اوقات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں صحابہ اور آپ نے اکٹھے دعا کی، ان مواقع کو پھر ترجیح دی جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جو عبادت ہر وقت جائز ہو، اگر آپ اپنی سہولت کے لیے اسے کسی خاص وقت میں روزانہ کرنا چاہتے ہیں تو اصولی طور پر یہ بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جو عبادت کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، مثلا نفل پڑھے جا سکتے ہیں، دعا مانگی جا سکتی ہے ہاتھ اٹھا کے، ویسے تو اگر آپ اس کو خود اپنے ذاتی طور پر اس کی پابندی شروع کر دیں تو اس کی اجازت ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل زیادہ محبوب ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ تھوڑا ہو، سمجھ گئے؟ لیکن کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ تمام جائز اوقات کو چھوڑ کر صرف ایک وقت کو عملاً فرض کا درجہ دے کر دوسرے مسلمانوں کو اس کا پابند بنائے، کیونکہ جب شریعت نے اس وقت کو مسلمانوں پر مقرر نہیں کیا تو یہ کیوں کرے؟ مثلاً اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل جائز ہوگا۔ کسی نے مجھے لکھ کے دیا میں ظہر کے بعد یہ صورت پڑھتی ہوں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، وہ اپنا ایک عمل ہے، اپنی ایک پابندی۔ جیسے آپ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آیات جو اب آپ یاد کر رہے ہیں دن کی نمازوں میں اسے بار بار دہراتے رہیں تاکہ آپ یہ حفظ کا حصہ بھول نہ جائیں۔ اب آپ نے مقرر کر لیا میں فجر میں یہ پڑھوں گی، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، تو یہ آپ کا انفرادی عمل، آپ ایسا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسروں کو پابند نہیں بنا سکتے۔ مثلا مجھے کوئی حق نہیں کہ میں آپ سب کو کہوں آج کے بعد آپ سب فجر کی نماز میں سورۃ البقرہ اتنی اور اتنی آیتیں پڑھا کریں۔ کیوں؟
یہ ایک شریعت مقرر کرنا جس کا مجھے حق نہیں. ہاں انڈیویجولی اگر میں اپنے لیے کوئی ایک عبادت خاص کر لیتی ہوں اپنی سہولت کے لیے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ کوئی بھی کام اگر پابندی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ پسندیدہ کام بن جاتا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر اسے مسلط نہیں کرنا چاہیے، اس سے دین مشکل ہوتا ہے. اب یہاں بھی یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ فرض نماز کے بعد ایسا نہ کیا جائے؟ مجھے ایک آدھ دفعہ ایسی کسی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا جن کے جو امام صاحب تھے نماز کے بعد انہوں نے دعا مانگنی شروع کر دی. اتنی لمبی دعا معلوم نہیں کہاں کہاں کی irrelevant دعائیں. دیکھیں نا، دعا بھی ایک طرح سے ایک حاجت اور ایک ضرورت کو سامنے رکھ کے ہی مانگی جاتی ہے نا، کسی موقع محل کی مناسبت سے ہی مانگی جاتی ہے. اگر شادی کا موقع ہوگا تو آپ کیا دعا مانگیں گے کہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا؟ اس موقع کی دعا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کی دعائیں بتائی ہیں نا جو اس موقع کی مناسبت سے مانگی گئی ہیں. صبح اٹھنے کی دعا رات کو سونے کی دعا سے فرق ہے یا نہیں؟ یہ تو نہیں کہ اگر آپ دعا مانگنے لگے تو آپ ہر وقت ہر ہی چیز مانگنا شروع کر دیں، اور فرض نماز کے بعد ان دعاؤں کو جو مسنون ہے انہیں چھوڑ کر آپ معلوم نہیں کہاں کہاں دنیا بھر کے چکر لگا لیں اور ہر ایک کے لیے، اور پھر پرسنل اور انڈیویجول لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، پھر لوگ ان کا نام لے کے وہ الگ دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس سے باقی آڈینس کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، لہٰذا وہ سب اپنی توجہ ہٹا بیٹھتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فرض کے بعد یکسوئی سے بندہ دعا مانگے اور اٹھ کے سنت پڑھے اور کام کو جائے، کیونکہ یہاں پر تو آپ کو جمعے کے دن چھٹی ہے، آپ جتنا مرضی مسجد میں بیٹھے رہیں. بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں جمعے کے دن لوگ اپنے ڈیوٹی آورز میں سے 1 گھنٹہ آف لے کے، بعض اپنے پے کٹوا کے اور بعض کسی بھی اور وقت میں اس گھنٹے کو پورا کر کے وہ وقت لے کے مسجد میں آتے ہیں. اب ایسے ممالک میں بھی بعض ناسمجھ امام کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لوگ کتنی دور سے آئے اور انہیں پھر واپس کام پہ پلٹنا ہے، انہیں نماز پڑھائیں اور فارغ کریں. اتنی دیر کا شاید خطبہ نہیں ہوتا جتنی دیر کی وہ دعا ہو جاتی ہے. تو اس سے کیا نقصان کیا ہوتا ہے؟ لوگ دین سے بھاگتے ہیں، وہ اگلی دفعہ وہاں نماز نہیں پڑھنے آئیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دوسری مسجد بہت دور ہو اور وہ سرے سے ہی نہ جائیں. مثلا اگر مختلف افراد روزانہ مختلف اوقات میں قرآن پاک کی مختلف صورتیں پڑھتے ہیں تو یہ عمل جائز ہوگا. لیکن اگر کوئی مولوی صاحب یہ دعوت دینی شروع کر دے کہ تمام اہل اسلام روزانہ فجر کی نماز کے بعد 20 مرتبہ سورۃ القمر پڑھا کریں، اس کا یہ اور یہ ثواب ہے، پھر اس کے حلقے اثر میں آنے والے تمام مسلمان واقعتاً سختی کے ساتھ اس کی پابندی شروع کر دیں، تو ان کا یہ عمل محتاج دلیل بن جائے گا، دلیل لانی پڑے گی انہیں اس کے لیے. اگر شرعی دلیل میں اس کی صراحت آ جائے تو سنت ہوگا، ورنہ بدعت ہوگا.